ایک اور اہم مسئلہ بغور سماعت فرمائیں، وہ یہ ہے کہ دوران طواف کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے۔ آپ طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، عین ممکن ہے۔ اگر یہ صورتحال کسی کے ساتھ پیش آئی تو اب وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ طواف بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے۔ بغیر وضو کے اگر کسی نے طواف کیا تو پھر اس پر دم واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ بغیر وضو کے طواف نہیں کر سکتے۔ اب اگر کسی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ گئی کہ وہ طواف کر رہا ہے اور وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائے اور وضو کر کے آئے، لیکن وضو کر کے آنے کے بعد اب وہ طواف کہاں سے کرے گا؟ اس کے طواف کی کیا صورت ہوگی؟ کیا اس کے لیے شروع سے طواف کرنا ضروری ہے، یا جہاں تک اس نے طواف کیا تھا وہیں سے طواف کو آگے بڑھانا اس پر ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وضو ٹوٹنے سے پہلے اس نے طواف کے کتنے چکر لگائے تھے۔ اگر وضو ٹوٹنے سے پہلے طواف کا جو اقل حصہ ہے، یعنی 3 یا اس سے کم پھیرے اگر اس نے لگائے تھے، 1 پھیرا یا 2 پھیرے یا 3 پھیرے اس نے لگائے تھے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کر کے آنے کے بعد اس کے پاس 2 اختیارات ہیں۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو نئے سرے سے طواف شروع کرے، اور دوسرا اختیار اس کے ہاتھ میں یہ ہے جس پھیرے میں اس کا وضو جس جگہ ٹوٹا تھا اسی جگہ سے اپنے طواف کو وہ آگے بڑھائے اور طواف مکمل کرے۔ یہ 2 طرح کے اختیارات اسے حاصل ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ نئے سے طواف شروع کرے۔ لیکن وضو ٹوٹنے سے پہلے طواف کے اکثر پھیرے اس نے لگا لیے تھے، یعنی 4 یا 4 سے زیادہ، 4 پھیرے مکمل کر لیے تھے، وضو ٹوٹ گیا، یا 5 چکر پورے کر لیے تھے، وضو ٹوٹ گیا، یا 6 چکر پورے کر لیے تھے، وضو ٹوٹ گیا، 5واں چکر لگاتے ہوئے یا 6ٹھا چکر لگاتے ہوئے یا 7واں چکر لگاتے ہوئے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ 4 تو اس نے مکمل کر لیے تھے، 5ویں میں یا 6ٹھے میں یا 7ویں میں اس کا وضو ٹوٹا، اب وہ جائے وضو کر کے آئے۔ بغیر وضو کے وہ اپنے پھیروں کو اور طواف کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا، جاری نہیں رکھ سکتا، لہذا وضو کر کے آئے۔ اب وضو کر کے آنے کے بعد اس کے پاس ایک ہی اختیار رہے گا، اور وہ اختیار یہ ہے کہ جہاں اس کا وضو ٹوٹا تھا وہیں سے وہ اپنے طواف کو جاری رکھے، نئے سرے سے وہ طواف شروع نہیں کرے گا۔ 5ویں پھیرے میں ٹوٹا تھا اور جس جگہ ٹوٹا تھا اسی جگہ سے اپنا وہ 5واں پھیرا مکمل کرتے ہوئے 6ٹھا اور 7واں پورا کرے، یا 6ٹھے پھیرے میں جہاں اس کا وضو ٹوٹا تھا وہیں سے اپنے طواف کو مکمل کرتا ہوا 6ٹھا اور 7واں پھیرا مکمل کر کے طواف مکمل کر لے، یا 7ویں پھیرے میں جہاں اس کا وضو ٹوٹا تھا وضو کر کے آنے کے بعد وہیں سے اپنے پھیرے کو پورا کرتے ہوئے طواف مکمل کرے گا۔ نئے سرے سے طواف کو شروع کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اور 5ویں پھیرے میں، 6ٹھے پھیرے میں یا 7ویں پھیرے میں جہاں اس کا وضو ٹوٹا تھا وہیں سے وہ اپنے پھیرے کو مکمل کر سکتا ہے، اس پھیرے کو نئے سرے سے حجر اسود سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5واں پھیرا آپ نے شروع کیا تھا، آدھا پھیرا مکمل کر لیا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا، اب جب وضو کر کے آپ آئیں گے تو 5واں پھیرا پھر شروع سے حجر اسود سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کا وضو ٹوٹا تھا وہیں سے آپ اپنا 5واں پھیرا جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 6ٹھا 7واں مکمل کر کے طواف مکمل کر سکتے ہیں۔ اب اسی سے متعلق ایک اہم مسئلہ آپ یہ بھی سماعت فرمائیں۔ ایک عورت طواف کر رہی ہے، طواف میں مصروف ہے، دوران طواف اسے حیض آ گیا، دوران طواف وہ ناپاک ہو گئی، دوران طواف اس کی ماہواری شروع ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ طواف کو تو جاری نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ ناپاک ہو چکی ہے، لہٰذا ناپاکی کی حالت میں طواف جاری نہیں رکھ سکتی۔ اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ پہلی فرصت میں اسی وقت اپنے طواف کو چھوڑ کر وہ مسجد حرام سے باہر نکل جائے گی، ان ایام کے گزرنے کا وہ صبر و استقامت کے ساتھ انتظار کرے گی، اور ساتھ ساتھ احرام کی پابندیوں کا بھی خیال رکھے گی، کیونکہ احرام کی پابندیاں اس حالت کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتی، وہ جوں کی توں برقرار رہتی ہیں، لہٰذا صبر کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ
انتظار کرے گی اور احرام کی پابندیوں کا بھی خیال رکھے گی۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کے اس صبر و استقامت پر اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب یہ ایام گزر جائیں، یہ ایام ختم ہو جائیں اور وہ پاک ہو جائے تو اب وہ غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے دوبارہ خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ اب طواف شروع کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ جب اسے ماہواری شروع ہوئی تھی تو اس نے طواف کے کتنے پھیرے مکمل کیے تھے، وہ اس کو یاد رکھے گی۔ اگر طواف کے 3 یا 3 سے کم پھیرے اس نے مکمل کیے تھے کہ ماہواری شروع ہو گئی تھی تو اب اس کے پاس 2 اختیارات ہیں۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ چاہے تو نئے سرے سے طواف شروع کرے اور یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ دوسرا اختیار یہ ہے یا چاہے تو پہلا یا دوسرا یا تیسرا پھیرا جہاں تک اس نے مکمل کیا تھا وہیں سے آگے کے پھیرے مکمل کرتے ہوئے طواف مکمل کرے، اسے یہ اختیار حاصل ہے۔ لیکن ماہواری شروع ہونے سے پہلے طواف کا اکثر حصہ یعنی 4 پھیرے اس نے مکمل کر لیے تھے تو اب وہ نئے سرے سے طواف شروع نہیں کر سکتی، بلکہ 5ویں یا 6 یا 7ویں پھیرے میں جہاں اس کی ماہواری شروع ہوئی تھی وہیں سے اپنے پھیروں کو مکمل کرتے ہوئے طواف مکمل کرے گی۔